اپنے قانون کے نفاذ کا، لیکن اس بار کا یہ جشن آزادی، یہ 15 اگست ہمارے ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پہ امرت مہوتسو کے نام سے منایا جا رہا ہے اور پورے ملک میں پورے دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس دھوم دھام سے منانے میں اور منانے کی وجہ سب سے پہلے میرا اپنا حق بنتا ہے، ہماری قوم کا حق بنتا ہے اور ہمارے تمام برادران وطن کا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم دھوم دھام سے منائیں۔ ایک سفید رنگ اور کالے دل والی قوم ہندوستان میں تجارت کے لیے آئی تھی اور تجارت کرتے کرتے وہ اپنی طاقت اس حد تک بڑھا گئی کہ اس نے ملک میں اپنا سکہ جمانا شروع کر دیا، زمینداروں، چھوٹے چھوٹے راجاؤں اور نوابوں کو اپنا ہم نوا بنانے لگی اور پورے ملک پہ حکومت کا خواب دیکھنے لگی۔ اس کی اس چال کو، اس کی اس سازش کو اگر کوئی سمجھ پایا اور سب سے پہلے سمجھ پایا تو ہمارے اکابر ہی تھے۔ عام طور سے مشہور تو یہ ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 میں بہادر شاہ ظفر مرحوم کی قیادت میں لڑی گئی، سارے مسلمانوں نے لڑی اور اس میں ان کو ناکامی بھی ہو گئی اور وہیں سے باقاعدہ انگریزوں کا مکمل تسلط ہو گیا۔ لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1799 عیسوی میں جب ملک میں انگریزوں کا اقتدار بڑھ رہا تھا، تسلط اور دخل اندازی بڑھ رہی تھی، اس ٹائم ہمارے مکتبہ فکر کے مشترکہ اور ساری جماعتوں کے، سارے مسلکوں کے روحانی پیشوا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کو شروع کیا، آزادی کی لڑائی کو شروع کیا۔ اس میں ان کے وصال کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دو مضبوط ترین ساتھی، دو مضبوط ترین شاگرد، ایک شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق آپ کے رابر علی تکیاہی سے تھا، جو حضرت مولانا علی میاں کے بزرگوں میں تھے۔ ان لوگوں نے شروع کیا اور اس لڑائی میں اپنا تن من دھن جان کی بازی انہوں نے لگا دی۔ اس قوم کے آنے کے بعد ہندوستانی معاشرے میں، ہندوستانی سماج میں کیا بگاڑ ہو رہا تھا، کیا دشواریاں آ رہی تھی، ہماری ملت کس گناہ میں مبتلا ہونے جا رہی تھی اور ہو چکی تھی، اس کا انہوں نے سد باب کیا۔ ان کا وصال کابل میں افغانستان کے پاس جا کے وہاں پہ ہوا، جنگ آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے، انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس کے بعد 1857 میں ہمارے علماء، اس میں چاہے وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رہے ہوں، چاہے وہ حافظ عامی شہید رحمۃ اللہ علیہ رہے ہوں، بلکہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ جنگ شروع کی گئی اور پہلا مقابلہ علماء کا، حفاظ کا، دیندار طبقے کا، دیوبند سے، دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ، دیوبند کے قریب ہی میں 17-18 کلومیٹر کے فاصلے پہ شاملی کا میدان ہے۔ شاملی کے میدان میں وہاں پہ علماء اور حفاظ سے مقابلہ ہوا، شکست ہوئی، حافظ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء وہاں پہ قربان ہو گئے ملک کے لیے۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی فیل ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہمارے اکابر نے یہ محسوس کیا کہ ان انگریزوں کو اب صرف تلوار کی طاقت سے، مین پاور سے ہرا پانا مشکل ہے اور اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے ملت کی لاج بچا پانا مشکل ہے، اس وقت ہمارے اکابر نے سب سے پہلے بزرگ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 کی جنگ اور بغاوت
فیل ہونے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد 1866 عیسوی میں انہوں نے بے یار و مددگار، بے سہارا، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مشن کی، ایک مدرسے کی نہیں بلکہ ایک مشن کی شروعات کی۔ وہ مشن کیا تھا کہ ہم اپنے امت کی ایمان کی حفاظت بھی کریں گے، ان کے اندر آزادی کا جوہر بھی پیدا کریں گے، آزادی کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکائیں گے، بری راہ و رسم جو ہماری ملت کے اندر سرایت کر دی گئی ہے اس کو بھی ہم دور کریں گے۔ وہیں پہ علی گڑھ سے مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ سر سید نے وہاں پہ شروعات کیا کہ بغیر تعلیم کے ان سفید پوشوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ میں انہوں نے تعلیم کی شروعات کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس شکل میں ہے یا دارالعلوم دیوبند جس شکل میں ہے، انہی بزرگوں نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس مدرسے کے انار کے پیڑ کے نیچے کے پہلے طالب علم تھے، انہوں نے اور ان کی ایما پر، ان کے اشارے پہ، ان کی محنتوں سے دہلی کے اندر جامع ملیہ اسلامیہ کا بھی وجود عمل میں آیا۔ یہ سبھی چیزیں تھیں کہ ہر میدان میں ہم ان قوموں کا مقابلہ کریں، اور آخر میں جب سب لوگوں نے یکسو ہو کر، ایک جہت ہو کر، ایک مزاج ہو کر کہ کوئی وہاں پہ علم فلسفہ سے لیس ہے، کوئی قرآن اور حدیث سے لیس ہے، کوئی فقہ و تفسیر سے لیس ہے، کوئی انگلش اور سائنس سے لیس ہے، جب سب لوگوں نے مل کے قیادت اور رہنمائی کی تو 1947 عیسوی میں انگریزوں کو یہاں سے، وہ انگریز جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہاں سے انگلینڈ تک انہی کو حکومت تھی، ہماری قوموں میں، ہماری تنظیموں میں، چاہے وہ میر صادق رہے ہوں، چاہے میر جعفر رہے ہوں، چاہے نظام کے ہاں ٹیپو سلطان کے ہاں پنڈت پورنیا رہے ہوں، ہمارے اپنے ہی باغی تھے، جاسوس تھے، دلال تھے اور مخبر تھے، ان لوگوں نے کافی نقصان بھی پہنچایا۔ لیکن جب سب لوگوں نے یکسو ہو کر، ایمانداری کے ساتھ، پیٹ پہ پتھر باندھ کر جنگ آزادی کی شروعات کیا تو اس وقت پھر 1947 عیسوی میں انگریزوں کو ہمارا ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا اور ہم لوگ آزادی کی فضا میں سانس لیے۔ دوستو، آزادی اور غلامی یہ سب تو ہم صرف تقریروں میں سنتے آ رہے ہیں، 15 اگست اور 26 جنوری کو اس کی چرچا ہو جاتی ہے، سن لیتے ہیں، لیکن جو لوگ چند دن کے لیے، ہفتے بھر کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینہ کے لیے، 2 مہینہ کے لیے، 6 مہینے کے لیے جو لوگ جیل چلے گئے ہیں اور جب باہر نکل کے آتے ہیں تو ان سے پوچھئے آزادی کیا ہوتی ہے۔ سلطان پور میں ایک صاحب تھے، آپ کے اسلام کے بغل میں گاؤں ہے اجوئی، عمر قید ہو گئی تھی، کچھ ہماری بھی کوشش شامل تھی، گورنر کے ہاں سے کسی طریقے سے ان کی سزا معاف کرائی گئی۔ اجوئی گاؤں ہے اسلام گنج کے پاس، ان کی سزا معاف ہو گئی، انتقال بھی ہو گیا ان کا، ہمارے بیچارے بڑے محبت کرنے والے لوگوں میں تھے، انتقال بھی ہو گیا ابھی 2 سال پہلے، نام لینا مناسب بھی نہیں چونکہ ان چیزوں میں۔ ان کو جو ہے گورنر کے ہاں سے ان کو لگا کے مرسی کا اپیل لگا کے ان کی سزا معاف کرائی گئی، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بہرحال وہ باہر آ گئے، کئی سال، 17 18 سال 20 سال وہ رہے۔ جیل میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو روزانہ کچھ پیسہ بھی ملتا ہے مزدوری کے نام پہ، جو جس لائق ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میں سلطان پور ڈسٹرکٹ جیل کا جیل رجسٹر بھی رہ چکا ہوں، اس لیے وہاں کے کچھ اصول مجھے معلوم ہے وہاں کیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کچھ پیسہ بھی ہوتا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب ہمارا جو ہے وہاں پہ کام کرتے کرتے تقریباً 42,000 روپیہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ ایک دن سبزی منڈی میں تھے سلطان پور میں، سبزی وبزی لے رہے تھے، جیل کا سپاہی جو ہوتا ہے وہ لوگ بھی اپنا آئے تھے کسی کام سے، اتفاق سے مل گئے۔ 17 سال جو آدمی جہاں رہتا ہے ایک بچے سے واقف ہو جاتا ہے، تو کہا ارے چچا آ کے اپنی وہ تو لے جاؤ، تمہارا 42,000 روپیہ وہاں پہ بچا ہوا رکھا ہوا کے لے تو جاؤ۔ کیا بھائی اللہ دشمنوں کو بھی نہ کرے کہ دوبارہ وہ 42 نہیں 42 لاکھ ہوتا تو وہاں دوبارہ ہم نہیں آئیں گے لینے کے لیے۔ تو جو لوگ بھوگ چکے ہیں، جو لوگ بھگت چکے ہیں، ان لوگوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ غلامی کیا تھی، آزادی کیا ہے۔ تو دوستو، آزادی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمارے بزرگوں نے آزادی کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو درد سہے ہیں، اس درد کی ہم لوگوں کی شرافت کا تقاضا یہ ہے
اس درد کو ہم خود محسوس کریں اور اس درد کو لے کے آگے بڑھیں.